أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں. پروردگار آپ حضرات کے جوش و جذبہ عزا کو اور فروغ عطا فرمائے، اور جو آپ کے معاشرے کی اساس ہے، آپ کے معاشرے کی اساس، وہ اساس خدا کا شکر ہے کہ بہت مضبوط ہے، اور آپ حضرات کے سامنے مستحضر ہونا چاہیے. ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ کے معاشرے کی اساس کچھ نہیں ہے بجز ولایت. معاشرے کی اساس ولایت. اگر یہ ولایت کی تعریف بہت سے طریقوں سے کی جا سکتی ہے، مگر ایک تعریف یاد رکھیے گا کہ حقیقت توحید کے انسان کی عملی زندگی میں کامل نفوذ کا نام ہے ولایت. کیا ہے ولایت؟ ولایت یہ ہے کہ انسان کے عمل سے یہ ظاہر ہو کہ وہ خدا رکھتا ہے. انسان کے عمل سے، انسان کی گفتگو سے، انسان کے عزم سے، انسان کے ارادے سے،
انسان کی ہمت سے، انسان کے حوصلے سے، انسان کی قوت اور شجاعت سے، انسان کی توانائی سے، انسان کے صبر سے، انسان کے ثبات قدم سے، انسان کے کمال یقین سے یہ آشکارا ہونا چاہیے کہ یہ خدا رکھتا ہے۔ جہاں زندگی میں یہ بات پیدا ہو جائے سمجھیے کہ ولایت ہے۔ اصل ولایت نام ہے، حقیقت توحید کے حیات انسانی میں، معاشرے انسانی میں عملی نفوذ کا، رسوخ نفوذ نافذ ہو جائیں تقاضے توحید کے، راسخ ہو جائیں تقاضے توحید کے، انسان یقین میں اتنا کامل ہو کہ اس کا عمل اس کے عقیدے سے جدا ہو نہ سکے۔ جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ، سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہوتی ہے کہ مجمع میں اس مرتبہ بطور خاص میں نے یہ دیکھا کہ جوانوں کا مجمع سامنے، دست ادب جوڑ کے ایک معروضہ پیش کروں، ناز کرو اپنی تہذیب پر، فخر کرو اپنے سلسلہ نسب پر، اور قدردانی کرو ان علماء کی جنہوں نے تمہیں یہ تہذیب عطا کی ہے۔ مغرب میں جاؤ، دنیا کی ترقی تو ہے مگر عبادت خانوں میں خاک اڑتی ہے، چند بوڑھے نظر آتے ہیں اور بس۔ اگر یہ ہمارے معاشرے کے جوانوں کو ان مذہبی مجلسوں سے جوڑا ہے کسی چیز نے، وابستہ کیا ہے کسی چیز نے، یعنی مرکز ولایت پہ جو کشش کھینچ کے لائی ہے، جو ذکر خدا ذکر رسول سننے کے لیے جوانوں کو کھینچ کے لائی ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ یہ تہذیب عزا ہے، تہذیب عزاداری ہے، اور یہ اساس ولایت ہے، اور یہ کشش قربانی حسین ہے۔ حسین کی قربانی ہے، آقا حسین کا نام نامی ہے، جس میں اتنی کشش ہے، اتنی جاذبیت ہے کہ تمام دنیا کی دلچسپیاں ایک طرف، ہمارا جوان سب کو چھوڑ کے فرش عزا پہ آتا ہے۔ ارے ان مجلسوں میں آ کے ہمارے جوانوں کے نورانی چہرے دیکھو، اور دیکھو کہ نام حسین کی قوت سے یہ کیسے پوری دنیا کی کشش کو شکست دیتے ہیں۔
یہ ہے قوت کشش، نام حسین، نام اہل بیت کی، ذکر اہل بیت کی، جس ذکر اہل بیت، خدا کی قسم ذکر اہل بیت، یہ نوخیز نوجوان، یہ بچے، دنیا کی کتنی دلچسپیاں ہیں، سب چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، ان کے تذکرے میں یہ تاثیر کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ یہ تذکرہ ان کا ہے جنہوں نے کمال یقین کے ساتھ خدا کو اختیار کیا تھا، دنیا کو طلاق دی تھا۔ دنیا کو طلاق دی تھی نا، جنہوں نے دنیا کو طلاق دی اور دنیا سے کہا دنیا غری غیری، دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا، اپنی چمک دمک کسی اور کو دکھانا، اپنی رونقوں سے کسی اور کو فریب دینا، طلقت کی ثلاثہ، میں نے تجھے تو 3 طلاقیں دی ہیں، لا رجعت بعدها، اس کے بعد کوئی رجعت نہیں ہے۔ جنہوں نے دنیا کو طلاق دی ان کے تذکرے میں یہ تاثیر ہے کہ جوان دنیا چھوڑ کے چلے آتے ہیں، بس یہ اعلان کر دو کہ مجلس شبیر ہے، مجلس حسین ہے، مجلس عزائے آل محمد ہے۔ دنیا دیکھے یہ زندہ معجزہ ہے، خود یہ عزاداری زندہ معجزہ ہے۔ یہ عزاداری نہ دنیا والوں کی سازشوں سے مٹی ہے نہ مٹے گی، نہ اس کی شان اور اس کا شکوہ کم ہوا ہے نہ کم ہوگا۔ یہ تو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی، قیامت قریب آئے گی، اس عزا کا شکوہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو مطمئن رہیں ثبات قدم کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ اس عزاداری میں ہے کیا کیا، عناصر کیا ہیں، انگریڈینٹس کیا ہیں، کیا کیا عناصر ہیں جو اس عزاداری میں سمٹے ہوئے ہیں۔ ذکر خدا ہے، ذکر رسول ہے، اور اکثر عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ مکتب حسین ہے، یہ مدرسہ حسینی ہے، اور ہر مدرسے کی کوئی بنیادی کتاب ہوتی ہے، اور اس مدرسے کی بنیادی کتاب کوئی اور نہیں، قرآن ہے۔ جزاک اللہ بیٹے، اب میں گزارش ہے کچھ معروضات پیش کر لینے دیں، ارجن کہ میری طبیعت کمزور ہے، میں کچھ معروضات، زیادہ دیر تک زحمت نہیں دے سکوں گا، کچھ معروضات پیش کرنے دیں۔ بنیادی کتاب قرآن۔ اچھا یہ بھی غور کر لیجیے کہ ہر آنے والا منبر عزا کا خطیب بہرحال قرآن کی کسی آیت سے گفتگو شروع کرتا ہے۔ خود یہ ہمارا عمل مسلسل جواب ہے
اس کا جس نے کہا تھا کہ آسمان سے نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا نہ کوئی. سنتے ہیں نا کہ تخت شام پہ بیٹھنے والے نے کیا کہا تھا؟ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا تھا، کھیل کھیلا تھا. کس لیے؟ اقتدار قائم کرنے کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے، سلطنت دنیا حاصل کرنے کے لیے. ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. اس نے کہا نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. ہم قیامت تک اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. ہر ممبر سے قرآن کی آیت تلاوت ہوتی ہے. ہمارے رہتے ہوئے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ آسمان سے کوئی آیت نہیں نازل ہوئی؟ یہ ہے عناصر عزا، یہ ہے عناصر عزاداری. اور خود قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کرتے رہنا یہ خود ایک اعلان ہے نبوت کا بھی اور مقام ختم نبوت سے وفاداری کا بھی. اس لیے ایک جملہ جو میں نے کسی اور مجلس میں لاہور میں نہیں کہیں اور عرض کیا تھا، وہ زندہ دلانے لاہور کی نظر کر رہا ہوں. یہ جملہ یاد رکھنا. یوں تو بہت سے مسلمان تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنسیں کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، مگر خدا کی قسم ہماری ہر مجلس تحفظ ختم نبوت ہوتی ہے. ہر مجلس مقام ختم نبوت کے محفوظ رہنے کا اعلان ہوتی ہے. یہ ہے ان مجلسوں کی قدر و قیمت. اسلامی تہذیب میں، اسلامی ثقافت میں، اسلامی خالص اسلامی تمدن کے ورثے میں ان مجلسوں کی جو حیثیت ہے بہت برتر ہے، بہت بلند ہے. آنے والی نسلیں تمہیں دعائیں دیں گی، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی. اور صرف تمہاری اپنی نسلیں نہیں بلکہ پوری دنیا تمہیں خراج عقیدت پیش کرے گی کہ تمہاری ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم تک، ہمارے کانوں تک حق کا تذکرہ پہنچتا ہے. قرآن کی آیتیں پہنچتی رہیں، سیرت رسول کا بیان ہوتا رہا، سیرت اہل بیت رسول کا بیان ہوتا رہا، اور رسول اللہ اور اہل بیت رسول کے وفادار صحابہ کی سیرتیں بیان ہوتی رہیں. رسول کے اہل بیت کے وفاداروں کی سیرتیں بیان ہوتی رہیں، ان کے جانثاروں کے نام ہمارے سامنے لیے جاتے رہے. ہمیں ان مجلسوں سے وفاداری کا سبق ملتا رہا. مجلسیں پروردگار بانیان مجالس کو، شرکائے مجالس کو دنیا اور آخرت کی تمام تر سعادتیں عطا فرمائے. ان کی زندگیوں میں رونقوں پر رونقیں، زندگی کی رونقیں نصیب فرمائے. یہ مجلس اعظا، اس کے عناصر میں کیا ہے؟ قرآن بنیادی کتاب ہے، بنیادی نصابی کتاب ہے. برابر کہتا رہا ہوں، برابر کہتا رہا ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے. اچھا وہ جملہ بھی دہرا دوں، ہے میرا، آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا کہ یہ ضرور ہے کہ بنیادی نصابی کتاب قرآن ہے، مگر ہم جو قرآن پڑھتے ہیں دوسروں کے قرآن پڑھنے سے کے طریقے سے ذرا مختلف ضرور ہے. اس لیے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم قرآن صامت سے شروع کرتے ہیں، قرآن ناطق پہ ختم کرتے ہیں. ہمارا سفر قرآن سے قرآن تک ہے، ہمارا سفر قرآن سے قرآن تک ہے.
ہمارا نصاب اول قرآن، اوسط قرآن، آخر قرآن۔ ہمارے معلم کون ہیں؟ اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد۔ نصاب کیا ہے ہمارا؟ اول قرآن، آخر قرآن، اوسط قرآن۔ ہم تو قرآن اور محمد کے علاوہ کسی سے آشنا ہونا بھی نہیں چاہتے۔ قرآن، اور پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھو ایک ایک آیت میں کتنی گہرائیاں آتی ہیں۔ گزشتہ تقریباً کئی شبوں سے لاہور میں اور اس سے پہلے 2 شبوں سے غالباً ملتان میں اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دے کر گفتگو ہو رہی تھی۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو۔ اور اس جملے میں کتنی گہرائی ہے، اللہ کا لحاظ۔ اب زندگی میں انسان کسی کا لحاظ کس طرح سے کرتا ہے؟ اگر بافہم ہے، اگر انسان کا ذہن بالیدہ ہے، اگر انسان کا ذہن روشن ہے، اگر انسان کا قلب زندہ ہے، اگر اس کا ذوق بالیدہ ہے، تربیت یافتہ ہے، اگر انسان مہذب ہے، تو کسی بزرگ اور برتر حقیقت کا لحاظ کیسے کیا جاتا ہے؟ لحاظ، اللہ کا لحاظ، اللہ کا لحاظ کرو۔ اور دوسرا فقرہ اس میں گفتگو ہو چکی ہے، اس کا اور بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ حالانکہ یہ جملہ بھی میرا بہت پرانا ہے، پھر اس کو دوہرا کے آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ وہ شے نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ اور خدا کی قسم جوانوں، یہ ممبر کی صرف خطابت کا جملہ نہ سمجھنا، سچائی یہ ہے، اس پوری کائنات میں وہ ایک حقیقت جس سے محبت کی جا سکتی ہے وہ خدا ہے۔ خدا کے علاوہ اور سچے معصوم خدا والوں کے علاوہ کسی سے بھی محبت کرو گے تو کہیں نہ کہیں دل ٹوٹے گا۔ صرف ایک حقیقت ہے جس سے دل و جان سے پورے وجود کے ساتھ محبت کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے خدا۔ تو خدا ڈرنے کی چیز نہیں ہے، مگر ہاں لحاظ کرنے کی چیز ہے، اس لیے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اور ڈر کا اگر کوئی مفہوم آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ وہ یہ کہ جو ہمارا معشوق ہے ہمارے کسی عمل سے آزردہ نہ ہو جائے، ڈر یہ ہے۔ یہی ڈر یہاں ہے، شریعت میں بھی تقویٰ کے معنی ہے دیکھو تمہارا کوئی عمل خلاف رضا خدا نہ ہو جائے۔ تقویٰ کی دعوت کیا ہے؟ ہمارا آپ کا کوئی عمل، کوئی جملہ، کوئی بات، یہاں تک کہ کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی ظن، کوئی گمان خلاف رضائے حق نہ ہو جائے۔ یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ یہ ہے کہ پوری زندگی میں کوئی بات حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے۔ بس یہ لحاظ رکھنا ہے، یہ لحاظ رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا وہ بحث رہ گئی، انشاءاللہ پھر کبھی پروردگار انہیں توفیقات عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز القدر رضا گردیزی صاحب انہوں نے کہا عدل الہی پہ گفتگو کیجیے گا۔ چند جملے ملتان میں عرض کر دیے تھے، لیکن وہ گفتگو جس سطح پہ میں کرنا چاہتا تھا
وہ نہ ہو پائی۔ عادل الہی کی بحث بھی یہاں بھی قائم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ سے ڈرو اگر یہی ترجمہ کریں تو سوال یہ کہ کیوں ڈریں اللہ سے؟ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ ودود ہے، اللہ کریم ہے۔ ہر خالق کو اپنی تخلیق سے محبت ہوتی ہے اور خدا کو ہم سے محبت ہے۔ خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک بزرگ صوفی کا جملہ اکثر مجھے یاد رہتا ہے، وہ دعا کرتے تھے تو کہتے تھے پروردگار میں تجھ کو تیری اس محبت کا واسطہ دیتا ہوں جو تجھ کو مجھ سے ہے۔ سمجھے؟ کوئی پیغام گیا؟ جوانوں بزرگوں کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اللہ خالق ہے، اللہ اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے، اسے محبت ہے، وہ شفقت فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، کریم ہے، بے انتہا دینے والا ہے، غفار ہے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، ستار ہے، پردے پہ پردہ ڈالنے والا ہے، غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اچھا، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، ستار بھی ہے، پھر ڈر کس بات کا؟ پھر یہ بار بار کیا آواز دی جا رہی ہے؟ ایمان لانے والوں خدا سے ڈرو۔ پورے قرآن میں بار بار اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ اس میں راز یہی ہے، خدا محبت کرتا ہے مگر ہم انسانوں کی طرح اندھی محبت نہیں کرتا۔ خدا شفقت کرتا ہے، خدا پالتا ہے، خدا عطا کرتا ہے، خدا غفار ہے، خدا ستار ہے، سب کچھ ہے، مگر ڈرنے کی بات یہ ہے کہ وہ عادل بھی ہے۔ وہ خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہے، خدا عادل بھی ہے، بس یہ اس کی عدالت ہے جسے سامنے رکھنا۔ یعنی یہ خیال نہ کرنا کہ بہت نمازیں پڑھو گے، بہت قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن حفظ کر لو گے، روزے رکھو گے، حج کرو گے اور تم بے خطا کسی کو قتل کر دو گے تو خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ تصور نہ رکھنا کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، اس کے صلے میں ہم نے 2-4 قتل کر دیے تو کیا ہوا؟ اللہ کی نمازیں پڑھی ہیں، یعنی صبح شام ہم کسی صاحب اقتدار کے سامنے تسلیم عرض کرتے رہیں، آداب عرض کرتے رہیں، خوشامد کرتے رہیں، چہرہ دکھاتے رہیں اور اس کے بعد 2-4 گناہ کر لیں، 2-4 جرم کر لیں، تو دنیا کا قاعدہ تو یہی ہے کہ بچ جائیں گے۔ لیکن وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ ہماری مائیں سن رہی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں گی اس تصور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ خدا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے مگر وہ عادل خدا ہے، وہ انصاف کرنے والا خدا ہے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ آقا، ابھی آپ حضرات اپنے گریے کو ضبط کیجیے گا، کچھ دیر میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں،
لیکن درمیان میں جملہ آ گیا ہے، ہمارے اور آپ کے امام حضرت زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے امام باقر سے، اپنے بیٹے حضرت زید سے، اپنے بیٹوں سے وصیت کے طور پہ کہا ہے، اور اس طرح کا دیکھو میں تم سے وہ وصیت، ساری وصیتیں کر چکے، آخر فرمایا دیکھو میں وہ وصیت کر رہا ہوں جو مجھ سے میرے بابا نے آخری وقت وصیت کی، اور وہ کیا تھی؟ وہ وصیت یہ تھی کہ میرے بیٹے کبھی کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا مددگار سوائے خدا کے کوئی اور نہ ہو۔ کوئی مددگار نہ ہو کسی کا، پھر اس کا مددگار خدا ہوتا ہے، اور کبھی ایسے کسی شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا مددگار صرف خدا ہو، خدا کے علاوہ کوئی اور اس کا مددگار نہ ہو۔ خدا عادل ہے، اس لیے اس کا لحاظ کرو اور خوف کرو اور ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس صاحب عدل، صاحب انصاف، اس دادگر، دادگستر، عادل، منصف، اس خدا سے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اگلا فقرہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ بس یہاں ٹھہر کے 2-3 فقرے آج عرض کروں گا، اور اسی ضمن میں اپنے آقا حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے کچھ پہلو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، آخری فقرہ ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ وہ سوسائٹی وجود میں آئے، وہ معاشرہ وجود میں آئے، وہ قوم وجود میں آئے، وہ نیشن، وہ ملک وجود میں آئیں کہ جو خوشحال ہیں، ہر اعتبار سے خوشحال، دنیاوی بھی خوشحالی ہو، آخرت کی بھی خوشحالی ہو، اور اصل خوشحالی تو آخرت کی خوشحالی ہے، اصل نجاح و فلاح تو آخرت کے لیے ہے۔ وہاں جو صاحب نجاح ہے، وہاں جو صاحب فلاح ہے، وہی فلاح پانے والا۔ جہاد کرنا ہے خدا کی راہ میں، پہلی چیز تقوی اختیار کرنا ہے، دوسری چیز خدا سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ چاہیے، تیسری چیز اللہ کی راہ میں جہاد۔ قرآن، کاش ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جو یقیناً علماء کے کام کا ہے، لیکن بہرحال آپ میں سے ہر ایک کے کام کو پڑھا رہے گا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت ہو سکتا ہے فکر کی بالغی کا سبب بنے۔ علوم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے فروغ پانے کا، ہر علم فروغ پاتا ہے اور پا رہا ہے ہر علم، اور اگر کوئی چیز فروغ نہیں پا رہی ہے تو اس کا مطلب وہاں جمود ہے، وہاں زوال ہے، اور اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جمود ٹوٹے، زوال سے ہم نکلیں اور پھر عروج کی طرف قدم ہمارے گامزن ہو جائیں، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ ادب ہو، چاہے شعر ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے کوئی علم ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر علم ترقی کر رہا ہے، ہر علم ترقی کر رہا ہے۔ جب علوم ترقی کرتے ہیں تو کچھ چیزیں مجبوری ہوتی ہے تعلیمی نظام کی۔ ذرا دقیق بحث ہے، اس طرح کی مجلسوں میں، اس طرح کے اجتماعات میں ایسی دقیق بحثیں نہیں چھیڑتے ہیں لوگ، لیکن میری عادت ہے، میرا مزاج ہے، ایسے مجموعوں میں بھی ایسی باتیں چھیڑتا ہوں، اور اس لیے چھیڑتا ہوں کہ مجھے آپ کے اوپر بھروسہ ہے، مجھے اپنے سامعین پر اور اپنے سامعین پر نہیں،
مجھے آقا ابو عبداللہ کی مجلس میں شرکت کرنے والوں پر بھروسہ ہے۔ میں آپ کی ذہانتوں سے مایوس نہیں ہوں، میں آپ کو کمتر نہیں سمجھتا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ گزارشیں کرتا ہوں، اور میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ گزارشیں آپ قبول فرماتے ہیں، جوان سوال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، بہترین فہم کا ثبوت دیتے ہیں۔ جن کی سمجھ میں میری باتیں نہیں آتی وہ بھی ایک گروہ ہے، لیکن جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے، اور دنیا میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خدا آپ حضرات کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہوتا کیا ہے، جب علم آگے بڑھتا ہے تو تعلیمی نظام کی، تعلیمی مراحل کی، فکر کے ارتقائی مراحل کی کچھ لازمی شرطیں ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگ کبھی کبھی سب ہر معاشرے میں اور ہر تعلیمی نظام میں کسی حقیقت کو، ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر مختلف ڈیفینیشنز اور مختلف ٹرمینالوجیز کوائن کرنی پڑتی ہیں۔ حقیقت ایک ہوتی ہے، اسی ایک حقیقت کو مختلف سطحوں پر، وجود کے مختلف سطحوں پر، معاشرے کے مختلف ذہنی سطحوں پر، زندگی کے مختلف شعبوں میں، ہر جگہ اسی ایک حقیقت کو پہچانوانے کے لیے الگ ایک ٹرمینالوجی، الگ ایک ڈیفینیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بھی ضروری ہے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ اس محدود اور مخصوص تعریف اور اصطلاح کے اس قدر اسیر نہ ہو جائیں کہ اس کی بلندتر اور دوسری سطحوں کا ادراک باقی نہ رہے۔ واضح ہے؟ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اب اس وقت مثال دینے کی میرے اندر طاقت نہیں اور وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں ایک ہی بات جو سامنے کی ہے اسی کو عرض کر رہا ہوں۔ جو اس آیت میں ایک لفظ ہے جہاد، جاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ مجاہدہ کرو اللہ کی راہ میں، جاہدو، جاہدہ یجاہدو مجاہدہ، مجاہدہ کرو اللہ کی راہ میں۔ کیا مفہوم ہے اس میں، کیا پیغام ہے اس میں؟ عام طور پہ کیا سمجھا گیا؟ ارے بھائی، اسلامی معاشرہ جب بن گیا یا بن رہا تھا، جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی، جب اسلامی تمدن وجود میں آ رہا تھا، اسلامی نظام معاشرے پر میں رائج ہو رہا تھا، اس وقت جنگیں اور آویزشیں بھی ہوئیں، اس وقت جہاد بالسیف کی ایک صورت نکلی، لازم تھا، ضروری تھا۔ تو لفظ جہاد مخصوص ہو گیا اس سطح پر حملہ آور دشمن سے لڑنے کے لیے، دفاع میں، دفاعی جہاد یا دفاع، اور پھر اگر دشمن پر خود باذن خدا، باذن رسول حملہ کرنا پڑے تو اس کا نام جہاد ہوا۔ لیکن جہاد کا کل مفہوم اسی ایک جہاد، اسی ایک قسم میں منحصر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جیسے عبادت، عام آدمی عبادت کے کیا معنی سمجھتا ہے؟ آپ نے جواب دے دیا، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا عبادت ہے۔ گنتی گنے میں 5 یا 6، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، چھٹے جہاد۔ لیجیے فہرست ختم ہو گئی۔ یہ پورا نصاب عبادت نہیں ہے، خدا کی قسم
قرآن نے جو عبادت کا مفہوم پیش کیا ہے اور جو لفظ عبادت کا اطلاق ہے، زندگی کا ہر شعبہ اس میں شامل ہے۔ نماز پڑھنا، اگر ایک جملہ عرض کروں گا، اگر راتوں کو جاگ کر بستر سے اٹھ کر نماز پڑھنا، نماز شب پڑھنا عبادت ہے، تو اگر کبھی موقع ہو جائے ایسا کہ بستر پر لیٹ کر سونا بھی پڑے، بلکہ اگر سونے والا علی ابن ابی طالب ہو، بستر رسول کا ہو، رات شب ہجرت کی ہو، تو ثقلین کی نمازیں ایک طرف، علی کی ایک نیند ہے۔ کیا ہے عبادت کا مفہوم؟ نماز شب پڑھو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو اور نماز شب پڑھو۔ بہترین عبادت گزار وہ ہے جو نماز شب پڑھتا ہو، بہترین عبادت گزار وہ ہے جو نماز شب پڑھتا ہو۔ لیکن جس طرح بستر چھوڑ کے اٹھ کر نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح مصلی چھوڑ کر بستر پر لیٹ کر سونا ہے۔ اب کچھ مفہوم واضح ہوا، کچھ دائرہ وسیع ہوا، کچھ معلوم ہوا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ جاگ کر نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، اور نماز چھوڑ کر، مصلی چھوڑ کر بستر پر لیٹنا وہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت میں زندگی کا ہر شعبہ شامل ہے، ہر اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی تشریح تو ابھی نہیں کر سکوں گا۔ خدا کی قسم، لوگ دین کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تمام لذتوں سے دستکش ہو جانا عبادت ہے اور زہد ہے، زہد ہے نا، عام مفہوم یہی ہے، راسخ ہے، اور اس مفہوم سے جدا ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، اگر واقعاً دنیا کی ہر لذت سے دستکش ہونا ہی زہد ہے، تو خدا کی قسم اللہ نے یہ لذتیں پیدا کیوں کی؟ کیوں پیدا کی؟ زہد کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجیے گا۔ لذتوں سے دستکش ہونا، کنارہ کش ہونا، دامن کشا ہونا زہد نہیں ہے۔ اللہ کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہونا، ہر جائز اور حلال لذت سے محظوظ ہونا، مگر اس شان کے ساتھ کہ اس لذت کے نشے میں خدا فراموش نہ ہو جائے۔ یہ ہے زہد۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ زہد یہ ہے، زہد یہ ہے، ہر لذت کس لیے پیدا ہوئی ہے؟ کافروں کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟
کافر وہ ہے جو لذت دنیا حاصل کر کے اس لذت عطا کرنے والے خدا کو بھول جائے. مومن وہ ہے جو لذت سے محسوس بھی ہو خدا کا شکر بھی ادا کرے. زہد کے معنی سمجھیں, تقویٰ کے معنی سمجھیں, دین کے معنی سمجھیں, عبادت کے معنی سمجھیں. تو عبادت نماز پڑھنا بھی ہے, روزہ رکھنا بھی ہے, چین کی نیند سونا بھی ہے. عبادت زندگی کی ہر شے عبادت, اگر بخاطر خدا ہو, اگر رضائے رب کا جذبہ ہو اور حمد الہی کا زمزمہ بھی ہو, ہر نعمت سے لطف اندوز ہو اور فوراً منعم کا شکر ادا کر. یہ ہے وسعت مفہوم عبادت کی. تو آپ نے دیکھا کہ عبادت ہے تو پوری زندگی کو محیط ہے. عبادت سانس لینا عبادت ہے, کہیں سانس لینا عبادت ہے, کہیں سانس روک لینا عبادت ہے, کہیں بولنا عبادت ہے, کہیں خاموش رہنا عبادت ہے, کہیں سونا عبادت ہے, کہیں جاگنا عبادت ہے, کہیں بھوکے رہنا عبادت ہے, کہیں کھانا کھانا عبادت ہے, کہیں پیاسے رہنا عبادت ہے, کہیں پانی پلانا اور پینا عبادت ہے. ہر چیز عبادت ہے, ہر چیز عبادت ہے, بشرطے کہ رضا الہی, اذن الہی اور شکر الہی ساتھ ساتھ رہے. جوانان نے عزیز بات پہنچ رہی ہے نا. جیسے یہ عبادت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے, مگر جب فقہی میں فقیہ لکھتا ہے عبادات و معاملات, تو اس کا مطلب وہ مفہوم جو وسیع تھا اسے اس اصطلاح میں آ کر اس خاص علم میں محدود کیا گیا, تعلیم کی سہولت کی خاطر. یہ نہیں کہ واقعاً مفہوم محدود ہو گیا. ایجوکیشن کے ایک مرحلے میں, تعلیم کے ایک مرحلے میں, چیز کو سمجھانے کے لیے ایک خاص مرحلے میں عبادات, معاملات, احکام یہ تقسیم کی گئی. حالانکہ وہ جو احکام ہیں وہ بھی عبادات میں شامل ہیں, وہ جو معاملات ہیں وہ بھی عبادات میں شامل ہیں. واضح ہے. نکاح کرنا معاملات میں ہے, نکاح کرنا معاملات میں ہے, نسل آگے بڑھانا زندگی کے عام شؤون میں ہے. مگر اگر اس نیت سے نکاح کر رہے ہیں, پروردگار ہم نکاح کر رہے ہیں تاکہ گناہ سے بچیں, اب یہ نکاح کرنا عبادت. پروردگار ہم تو اولاد کی خواہش اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تیری زمین پر کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو. اب یہ نسل آگے بڑھانا عبادت. سمجھ میں آئے؟ زندگی کی ہر لذت حاصل کرنا عبادت ہے, اگر وہ لذت بھی حاصل کی جائے رضا خدا کے لیے. خدا کی خاطر, خدا کی نعمتوں کی قدردانی کے لیے, خدا کی نعمتوں کی قدردانی کے لیے, خدا کے احسان کو خوشی سے قبول کرنے کے لیے, خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی قدردانی کے لیے. اس لیے کہ قدردانی نہ کرنا ناشکری ہے. واضح ہے. تو عبادت کا کتنا بڑا مفہوم ہے, زندگی کا ہر شعبہ عبادت میں داخل. جس طرح زندگی کا ہر شعبہ عبادت میں داخل ہے, اسی طرح یہ لفظ مجاہدہ اور جہاد جو ہے یہ صرف شمشیر سے جہاد تک محدود نہیں ہے. کبھی شمشیر سے کسی کا قتل کرنا جہاد ہے, کبھی شمشیر اٹھا کر کسی کو قتل ہونے سے بچانا جہاد ہے, کبھی شمشیر کو نیام میں رکھے رہنا جہاد ہے.
جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ میدان میں آ کر شمشیر زنی کی جائے. اگر سید سجاد کربلا کے بعد 40 برس تک 45 برس تک مسلسل خاموش رہ کر صبر کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے اور معاشرے اسلامی کی اثر نو تربیت کرتے رہے تو وہ زندگی بھی سر بسر جہاد تھی. مجاہدہ ہے، جہاد ہے. بس 2-3 خطرے عرض کروں، حالانکہ وقت گزر چکا. آپ کو معلوم ہے، ہم یہ بات تشریف طلب ہے، یہاں جو خصوصی نشستیں ہوئی ہیں نماز ظہر کے بعد مومنین کے گھروں پر، ان میں کسی بزرگوار نے یہ سوال بھی کیا تھا. ظاہر ہے کہ انہوں نے دوسروں کے ذہنی اشتباہ کو دور کرنے کے لیے سوال کیا تھا کہ ہم اپنے چوتھے امام کو بیمار امام کیوں کہتے ہیں؟ کیا پوری زندگی بیمار رہے؟ نہیں جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، ایسا نہیں ہے. آقا پوری زندگی بیمار نہیں رہے. آقا خود بھی پوری زندگی صحت مند رہے اور معاشرے اسلامی کو بھی صحت بخشتے رہے. وہ تو حکمت الہیہ تھی، مصلحت الہیہ تھی، پروردگار کا نظام تھا کہ دشمنوں کے ہاتھ سے شمع امامت کو مکمل طور پر گل ہونے سے بچانا تھا، نسل پیغمبر کو باقی رہنا تھا. اس لیے روز عاشوراء آپ بیمار ہو گئے تھے، بیمار پڑ گئے تھے، مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، مرض غالب آ گیا تھا. بس ایک دن کا مریض ہے یہ ہمارا مسیحا، بلکہ رش کے مسیحا. ورنہ پوری زندگی بس تیزی سے عرض کروں، آقا امام زین العابدین کی زندگی کے کارنامے. یقین فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مولا علی علیہ السلام نے جو اسلام شناس، خدا شناس، دین شناس، حق شناس، نبوت شناس، قرآن شناس افراد تربیت کیے تھے، وہ سب دھیرے دھیرے مختلف جنگوں میں قتل ہوتے گئے یا وفات پاتے گئے. اور اس فقیر کا جملہ ہے کہ آقا امام حسین کے زمانے میں سچے اور کامل جتنے حق شناس تھے وہ سب تو آقا کے ساتھ کربلا میں آ گئے تھے اور زیر پرچم عباس جہاد کر کے شہید ہو گئے. اس کے بعد اب جو پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی، اب جو خدا شناس ہیں، اب جو نبوت شناس ہیں، اب جو قرآن شناس ہیں، اب جو توحید شناس ہیں، اب جو آخرت شناس ہیں، اب جو شریعت کے رموز جاننے والے ہیں، اب جو طریقت کے اسرار جاننے والے ہیں، اب جو حقیقت کی تجلیوں کو پہچاننے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ خدا کی قسم آج پورے کرۂ ارض پر جس فرد کے پاس جتنا بھی اسلام ہے وہ سید سجاد کی عطا ہے. ضبط کریں، 2-3 جملے عرض کر لینے دیجیے، مطالب عرض کر لینے دیجیے. آپ روایات پڑھیں، ہر چند کے ہمارے اماموں کی پوری سیرتیں تاریخ نگاروں نے نہیں لکھی. دربار کے وظیفہ خوار مورخ اہل بیت کی سیرت لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ خود پیغمبر کی سیرت لکھنے سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے. پیغمبر کی سیرت لکھنے سے دلچسپی رکھنے والے بہت کم ملیں گے، شاذ و نادر. زیادہ تر تاریخ اور سیرت کی کتابیں لکھی گئیں درباروں کے اور سیاسی ایوانوں کے
مصنفین کے ذریعے، اور اسی لیے اتنا کچھ حقیقتوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے باوجود جتنی بھی روایتیں مل جاتی ہیں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی روایت میں بہت سی حقیقتیں عیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے جوان سوچیں، ذرا سوچیں، ایک فرد، توجہ رکھیے گا، بالکل تعلیمی اور تہذیبی گفتگو بھی ہے، یہ تاریخی بحث ہے۔ ایک طرف آقا مسجد نبوی میں درس کہتے تھے، بعد کربلا، بلکہ قبل کربلا بھی اور بعد کربلا بھی مسجد نبوی میں درس ہوتا تھا، اور بہت سے شاگرد آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے علاوہ گھر پہ درس ہوتا تھا، عمومی لوگ آتے تھے، درس حاصل کرتے تھے، اور اس کے بعد خصوصی درس ہوتا تھا۔ آپ اس زمانے میں غلاموں اور کنیزوں کا رواج تھا۔ روایات میں ہے کہ بکثرت غلام خریدتے تھے، کنیزیں خریدتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے اور آزاد کرتے تھے۔ اگر دیکھیں یہ جو ہے معاشرے کو کس طریقے سے فروغ دیا جا رہا ہے، علم، ادب، تہذیب، دین، اخلاق، ایک فرد کی تربیت پہ کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ ایک فرد، کسی کے پاس ایک بچہ ہو، اس کا اپنا بچہ، ایک بچے کی تربیت میں، تہذیب میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ 2 بچے ہوں کسی کے، 3 بچے ہوں، پوچھ لیجیے ماں باپ سے کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ اپنے بچے اپنی جگہ، اپنے بیٹے بیٹیاں، اور پھر دنیا کے نہ جانے کتنے یتیم، کتنے اسیر، کتنے غلام، کتنی کنیزیں خرید کے لاتے تھے۔ ہر ایک کی تربیت ہو رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جب تعلیم و تربیت سے مطمئن ہو گئے اور سمجھ لیا کہ یہ ایک صالح معاشرے کا صالح فرد ہو سکتا ہے، اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ ذرا غور فرمائیے، آقا امام زین العابدین علیہ السلام کا روزانہ کتنا وقت اس تعلیمی اور تربیتی نظام پر خرچ ہوتا ہوگا، کتنا وقت صرف ہوتا ہوگا تعلیم میں، تربیت میں، غلاموں کی تربیت، کنیزوں کی تربیت، اپنے اولاد کی تربیت۔ امام باقر معصوم تھے، لیکن اور بھی تو بچے تھے امام کے، تربیت، اور اس کے بعد گھر کے باہر تابعین اور تبع تابعین کی جو نسلیں تھیں، جو صحابہ کی نسلیں تھیں، جو اور لوگ آپ سے عوام الناس میں کسب فیض کرنا چاہتے تھے، ان کے سوالوں کا جواب دینا، ان کی تعلیم، ان کے درمیان درس دینا۔ اب آپ ذرا سوچیے کتنا وقت چاہیے۔ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر اپنے اماموں کی ایک شان اور جانتے ہیں آپ سب، عبادت کی شان، عبادت کرنا، نماز شب پڑھنا، دعائیں کرنا، مناجاتیں کرنا، تمام نوازیں وقت پر نوافل کے ساتھ ادا کرنا۔ اچھا کتنا وقت چاہیے، کتنی طاقت چاہیے، کتنی جان چاہیے، واضح ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہمارے اماموں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو امت کا ممنون احسان ہو۔ رسول سے لے کر اہل بیت رسول میں سے ہونے والے اماموں میں سے کسی کا ہاتھ امت کے سامنے یوں نہیں رہا، ہمیشہ ایسے رہا۔ تو بھئی یہ ذریعہ معاش کیا تھا؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال، ذریعہ معاش کیا تھا؟ ہمارے ائمہ کے اپنے باغات تھے، ان باغات میں درخت تھے، ان کی آمدنی تھی، ان باغات میں نوکر چاکر بھی تھے، لیکن خود بنفس نفیس جا کر بھی باغ میں کام کرتے تھے، اپنے نوکروں کے ساتھ ساتھ فصلیں تیار کرتے تھے، اسے بیچتے تھے، فروخت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی تجارت کر لیا کرتے تھے۔ تو تجارت کر رہے ہیں، کسب حلال کر رہے ہیں، باغبانی کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد رات کی تاریکیوں میں
ایک نظام اور تھا خاص طور سے سید سجاد کا، ہر امام کا تھا لیکن خاص طور سے سید سجاد کا۔ کیا نظام تھا؟ اپنے غلاموں کو بلایا، تھیلیاں بھری رکھی ہیں، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں محلے میں جا کے تقسیم کر دو، یہ فلاں محلے میں۔ اور کچھ خاص تھیلیاں تھیں جو غلاموں کے سپرد نہیں کرتے تھے، خود اپنی پشت مبارک پر اٹھاتے تھے۔ اب رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے ہیں، ایک ایک کا دق الباب کر رہے ہیں، اس نے دروازہ کھولا، آپ نے دی، آگے بڑھ گئے۔ نہ جانے کتنے گھروں پر خود پہنچا رہے ہیں رزق۔ ذرا غور کرنا چوتھے امام کی سیرت، چوتھے امام کی سیرت۔ کتنا وقت چاہیے، کتنی قوت چاہیے، کتنی صحت چاہیے، کتنا حوصلہ چاہیے، کتنی ہمت چاہیے، کتنے ریسورسز چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کتنا وقت چاہیے۔ واضح ہے، تربیت، تعلیم، کسب معاش اور ناداروں کے گھروں پر رزق پہنچانا، غلاموں کو خریدنا، غلاموں کو آزاد کرنا، کتنے شؤون ہیں، کتنے کام ہیں جو ایک امام معصوم خود کرتے تھے اور اپنے غلاموں سے کرواتے تھے۔ یہ ایک امام کا ایک دن کا کام ہم اور آپ پورے نظام کے ساتھ مل کر مہینوں اور برسوں میں نہیں کر سکتے۔ اب ایک جملہ کہوں، ایسا لگتا ہے کہ ان کا تصرف ایسا تھا کہ ان کے لیے تو روز ہی سورج پلٹ جاتا تھا۔ کس طرح وقت میں برکت ہوتی تھی، کس طرح وقت میں برکت ہوتی تھی۔ جو وقت میں ایسی برکت پیدا کرے اسی کو تو وقت کا امام کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ امام کی سیرت کے چند جھلکیاں، چند پہلو۔ تمام شؤون، تمام روزمرہ کی مصروفیت تھوڑی میں نے ذکر کی ہے۔ اچھا یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جہاد ہے۔ ایک بچے کی تربیت کرنا جہاد ہے، ایک غلام کی تربیت کرنا جہاد ہے، ایک کنیز کی تربیت کرنا جہاد ہے۔ لوگوں کے گھروں پر جا کر جو نادار ہیں، بھوکے ہیں، فاقس ہیں، ان کے گھروں پر رزق پہنچانا جہاد ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے چوتھے امام نے 40-45 برس تک کس قدر شدید سخت جہاد کیا ہے اور مجاہدہ کیا ہے خدا کی راہ۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں، زمینیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، خزانوں پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں، خدا کی راہ میں جہاد، خالص خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ اگر کسی سے سیکھا جا سکتا ہے تو یا نبی کی ذات ہے یا نبی کے اہل بیت سے ہونے والے ان معصوم اماموں کی ذوات مقدسہ ہیں، جن میں آج ہمارے سامنے جس کا تذکرہ ہے وہ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ سن لیں ایک مسئلہ اور، ایک طرف صرف یہ نہیں ہے کہ حالات بالکل پرسکون ہیں، کوئی سیاسی اتھل پتھل نہیں ہے، کوئی کہیں سازش نہیں ہے، کوئی کہیں خطرہ نہیں ہے، پرسکون حالات ہیں اور آپ صرف تعلیم و تربیت میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بہت آسان کام ہے۔ فی نفس ہی مشکل ہے، فی نفس ہی وہ عمل، وہ کام مشکل ہے، لیکن پھر بھی آسان ہے، اس لیے کہ کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، معاشرہ جو ہے وہ سکون کے عالم میں ہے۔ لیکن ایسا تو تھا نہیں، آپ کو صرف ظاہری طور پر مثقف، تعلیم یافتہ معاشرہ نہیں بنانا تھا، آپ کو صرف اصول دین رٹا دینا نہیں تھا، آپ کو فروع دین کے مسائل صرف سمجھا دینا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ وہ دور وہ تھا جب اصل اسلام کو چیلنج تھا، دین بدلا جا رہا تھا۔
پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، دین بدلا جا رہا تھا، اور کس کے بغض میں بدلا جا رہا تھا؟ بغض تھا علی سے، مٹا رہے تھے نام خدا کا۔ مجھ سے نہ پوچھو، امام فخر الدین رازی کی کتاب تفسیر کبیر جا کے پڑھ لو۔ تفسیر کبیر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں آہستہ سے کہا جانے لگا۔ کیوں آہستہ سے کہا جانے لگا؟ چونکہ علی ابن ابی طالب ہمیشہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرتے تھے، لوگوں کے کانوں میں علی کی بسم اللہ گونج رہی تھی، علی کو بھلانے کے لیے بسم اللہ چھوڑ دی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت امام فخر الدین رازی۔ دوسری بات، دوسری مثال، حضور کی شان کیا تھی؟ جب نماز پڑھتے تھے کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک لانا، اللہ اکبر، رکوع کے لیے جھکتے تھے، اللہ اکبر، سجدے میں جاتے تھے، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے تھے، اللہ اکبر، جب جھکتے تھے جب اٹھتے تھے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کر کے کہتے تھے اللہ اکبر۔ یہ شان بعد پیغمبر کس نے محفوظ رکھی؟ علی نے محفوظ رکھی۔ تو چونکہ علی نے محفوظ رکھی تو دوسروں نے تکبیر کہنا چھوڑ دیا۔ سنیں، دین بدلا جا رہا۔ تیسری مثال، بسم اللہ تکبیر حج میں اور عمرے میں، خاص طور سے حج میں، عرفات کے میدان میں جناب ابن عباس نکلے، دیکھا خاموشی ہے، زور زور سے کہا لبیک اللہم لبیک، اے پروردگار میں لبیک کہہ رہا ہوں، تیری صدا پر صدا دے رہا ہوں۔ ہائے افسوس کہ لوگوں نے علی کے بغض میں لبیک کہنا چھوڑ دیا۔ ابن عباس کا جملہ ہے، یہ ابن عباس کا جملہ ہے، جائیے صحیح کتابوں میں دیکھیے۔ نماز میں بسم اللہ چھوڑی، نماز میں تکبیر چھوڑی، حج میں تلبیہ چھوڑا، صرف یہ نہیں کہ حج میں تلبیہ چھوڑا، ارے حج کا مرکز بدل دیا۔ تخت دمشق نے شامیوں سے کہا مکے جا کے خانے کعبہ کا طواف کرنا ضروری نہیں ہے، تم فلسطین جا کے بیت المقدس میں، بیت المقدس کا، قدس کا، اس مسجد کا طواف کر لو اور وہیں قربانی کر دو، تمہارا حج ہو جائے گا۔ جب دیکھا کہ حج کا مرکز بدل رہا ہے، سید سجاد نے خود پاک پیادہ حج کیا اور لوگوں کو ناقے فراہم کیے، پیسے فراہم کیے، زاد راہ دیتے تھے، جاؤ مکے جاؤ حج کرو، جاؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو، جاؤ مینا میں قربانی کرو۔ یہ سید سجاد کا کارنامہ ہے کہ پوری سیاسی طاقت اسلام کو بدل رہی تھی، سید سجاد نے اسلام کو زندہ رکھا۔ سمجھے سید سجاد کون ہے، کیسا جہاد کیا؟ ایک نہیں 3-4 نسلوں کی بنو امیہ کے خدا فراموش 3-4 نسلوں کی پوری کوششیں ایک طرف، ایک بیمار امام کی کوششیں۔ دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، یا علی، یا امیر المومنین، یا شیر خدا، آپ نے رسول کے زمانے میں تلوار چلا کے اسلام بچایا، آپ کے پوتے، آپ کے ہم نام علی بن الحسین نے تلوار چلائے بغیر اسلام کو بچایا۔
عظمت ہے تاریخ میں سید سجاد کی. یہ ہے زین العابدین, یہ ہے سید الساجدین, یہ ہیں جن کے لیے فرزق نے کہا تھا هذا الذي تعرف الوفاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. یہ وہ ہیں جن کے نقش قدم کو سرزمین بطحا پہچانتی ہے, یہ وہ ہیں جنہیں خانہ کعبہ پہچانتا ہے. کیوں نہ پہچانے جس امام نے کعبے کو قبلہ بنا رہنے دیا. جس امام نے کعبے کو طواف کرنے والوں سے خالی نہیں رہنے دیا. جاؤ طواف کرو, جاؤ حج کرو, جاؤ عمرہ کرو, سواری نہیں ہے تو ہم سے لے لو, زاد راہ نہیں ہے تو ہم سے لے لو, خرچ نہیں ہے ہم سے لے لو, جاؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو, جاؤ منی میں قربانیاں کرو, جاؤ طواف سے خالی نہ رہے کعبہ. یہی سیرت امام سجاد کی تھی, یہی سیرت امام باقر کی تھی, یہی سیرت امام صادق کی تھی, مگر شروع ہوا یہ جہاد سید سجاد سے. کیا کیا خدمتیں ہیں سید سجاد کی, کیا عرض کرنا, کتنی خدمتیں اور کس حسن اسلوب سے. دنیا خدا کو بھول رہی ہے تو خود جا کے خدا سے دعائیں کرو. انہیں دیکھ کے تو کوئی سمجھے کہ کوئی ہے جس سے دعا کی جائے. کوئی نبوت کا انکار کر رہا ہے, آپ دست دعا بلند کر, کسی سے نہیں خطاب ہے, دست دعا بلند کر کے کر, پروردگار تیرا شکر ہے کہ تیرے نبوت کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی. نبوت کا اعلان ہو گیا. کوئی امامت و ولایت کا انکار کر رہا ہے, آپ اس سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھو تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں, کبھی دو بدو مباحثہ ہوتا ہے, کبھی مناظرہ ہوتا ہے, کبھی مذاکرہ ہوتا ہے, کبھی مباہلہ ہوتا ہے, کبھی کچھ نہیں, دست دعا بلند کر دیا. پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہدایت دینے والا بنایا. کتنے اسالیب ہیں. اب میں ایک جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو آج روک رہا ہوں. خدا کی قسم جتنے اسالیب تبلیغ ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے اسالیب تبلیغ بأحسن وجہ سید سجاد کے زندگی میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے قرآن کو ناز ہے تو زین العابدین پر, کعبے کو ناز ہے تو زین العابدین پر, منی کو ناز ہے تو زین العابدین پر. اسی لیے زین العابدین ہے جنہیں حق پہنچتا ہے کہیں انا ابن مکہ و منی, میں مکے اور منی کا فرزند ہوں. مکے کی حرمت کو بچانے والا امام ہے, منی کی روایت قربانی کو بچانے والا امام ہے. یہ ہے امام. آپ جانتے نہیں آپ کا امام کون ہے, آپ جانتے نہیں کون ہے یہ امام. رش کے مسیحا, یہ بیمار نہیں ہے, یہ رش کے مسیحا جس کے انفاس قدسیہ سے پوری ملت اسلامیہ کی بیماریاں دور ہوئی ہیں. یہ وہ امام ہے. ہاں مگر دنیا ہے, دنیا نے اس امام کی قدر نہیں کی, دشمنی پر آمادہ رہے, زہر دغا سے شہید. وہ مصیبتیں کیا کم تھیں جو کربلا میں گزری تھی, وہ مصیبتیں کیا کم تھیں جو شام میں گزری تھی. میں کئی مجلسوں سے دیکھ رہا ہوں, میرا طریقہ بھی ہے, میں تفصیلی روایتیں کہاں پڑھتا ہوں مسائل کی, لیکن مجھے معلوم ہے آپ عاشقان اہل بیت ہیں, آپ سچے عزادار ہیں, آپ سوگواران اہل بیت ہیں. آپ تو ایک اشارے پہ تڑپ جاتے ہیں. کربلا میں کیا کیا قیامتیں نہیں گزری. ہم لوگوں کے یہاں طریقہ یہ رہا ہے کہ جب شبیہ برآمد ہوتی ہے تو جب سر سے عمامہ اتار لیتے ہیں تو شبیہ برآمد ہوتی ہے, لیکن غالباً یہاں یہ بات ضروری نہیں ہے.
تو مجھے تھوڑی دیر سر سے امامہ اتار کے مصائب بیان کرنے دیجیے. جب میں خاموش ہو جاؤں تو شبیہ تابوت لے آئیے گا، اس لیے کہ اب امامہ سر پہ بار ہو رہا ہے. کیسے میرے سر پہ امامہ ہو اور میں یہ کہوں کہ زینب بے ردا ہو. زینب بے ردا ہو گئی یا سید سجاد کی آنکھوں کے ساتھ؟ سکینہ کے رخساروں پہ تماشے لگے سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے. بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے. بار بار آپ سنتے ہیں مگر ان روایات کی المناکی کہیں کم ہونے والی ہے. وہ فریاد سید سجاد کی جو 11 محرم کو بلند ہوئی تھی تاریخ کے کانوں میں گونجتی رہتی ہے. جب بی بی جناب زینب نے دیکھا ہے، جب اسیر ہو کے چلا ہے قافلہ، اور کیسے چلا ہے؟ کہتے ہیں کہ سب بیویوں کو اسیر کیا اور ناکوں پہ بٹھا دیا اور ناکوں کی نکیل خود سید سجاد کے ہاتھ. گویا ایک جوان بیٹا، غیرت دار بیٹا اپنی ماں بہنوں کے اسیر قافلے کو لے کر آگے بڑھا. ذرا 2 جملے مسائب عرض کر لینے دیجیے، 2 جملے مسائب عرض کر لینے دیجیے، پھر پرسہ دیجیے گا، جی بھر کے ماتم کیجیے گا. ماتم میں کمی نہ ہو، عزاداری کی کسی بھی کیفیت میں کمی نہ آنے پائے. عزاداری ہے یہ آقا حسین کی عزاداری. بی بی زہرا کو پرسہ دینا ہے نا، رسول اللہ کو پرسہ دینا ہے. اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ آپ کی آنکھوں کو کبھی غم اہل بیت میں خشک نہ رکھے. سید سجاد اس ناطے کی نکیل ہاتھ میں لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ادھر سے لے جایا جا رہا ہے جہاں باپ کا لاشا پہ گور و کفن پڑا ہے. نظر جو پڑی چہرے کا رنگ بدل گیا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے پشت ناقہ سے دیکھا، بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح جسم سے پرواز کیا چاہتی ہے. سید سجاد نے پلٹ کے کہا، بوبی اماں آپ ہی انصاف کریں، جوان بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے گور و کفن رہ جائے. جناب زینب نے بیٹے کو تو سہارا دیا، بھتیجے کو سہارا دیا، مگر خود پھر رہ نہ سکی، بلکہ بیویوں نے پشت ناقہ سے خود کو گرا دیا اور کوہنیوں کے بل، گھٹنوں کے بل آقا حسین کے لاش کے قریب گئی ہیں. اور اس کے بعد کیا گریہ کیا ہے، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا جدہ. نانا خدا کے رسول آپ پر سلام ہو. ارے آپ کے جنازے پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی، لیکن یہ آپ کا بیٹا، یہ حسین ہے جو خاک و خون آلود ریگے گھر میں کربلا پر پڑا ہوا ہے، خون گریا ہوا. قافلہ آگے بڑھ گیا. بس آخری فقرے عرض کر رہا ہوں، آخری فقرے. یہ منظر سید سجاد کو ہمیشہ یاد رہا. سید سجاد کوفے سے گزرے، شام سے گزرے، بازاروں سے گزرے، درباروں سے گزرے، اور بے پناہ جہاد ہیں، ہر طرح سے جہاد کیا ہے، اور زخم پر زخم دلے سید سجاد پر لگتے رہے، یہاں تک کہ تمام خدمتیں کرتے تھے. تربیت یتیموں کی کر رہے ہیں، بیواؤں کی تربیت کر رہے ہیں، غلاموں کی تربیت کر رہے ہیں، فقیروں ناداروں کے گھر رزق پہنچا رہے ہیں. مگر جب خود آپ کے سامنے کھانا آتا تھا تو بس آنکھوں سے چشمہ جاری ہو جاتا تھا. جب پانی آتا تھا پھر گریہ کرنے لگتے تھے. وضو کرنے کے لیے پانی آتا تھا پھر گریہ
کرنے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی چاہنے والے نے کہا آقا کب تک گریا کریں گے؟ تڑپ گئے، تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے سامنے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، مگر اور معلوم تھا علم نبوت سے کہ بیٹا زندہ ہے، اس کے باوجود اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ہمارے سامنے تو 18 یوسف، خاک و خون میں غلطاں ریگے گھر میں کربلا پر پڑے ہوئے تھے، ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہ آئے؟ پھر سمجھانے والے نے سمجھایا، دلاسا دینے والے نے دلاسا دیا، اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا تو آپ کی روایت ہے۔ پھر تڑپ گئے، کہاں اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہمارے خاندان کی روایت ہے، مگر گھر کی خواتین کا، ماں بہنوں کا بے رضا اسیر ہونا اور بازاروں سے پھرایا جانا ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے۔ گریے کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ کے آخری ایام جب قریب آئے، زہر دغا سے شہید کرنے کی کوشش کی گئی، زہر غذا میں دے دیا گیا، زہر کا اثر سارے جسم پر پھیل گیا۔ اب آخری جو وصیتیں ہیں ان میں ایک وصیت یہ بھی ہے جو میں اکثر پڑھ چکا ہوں، ابھی اس سفر میں کئی مرتبہ میں نے یہ جملے پڑھے ہیں کہ سید سجاد نے جب زہر کا اثر پھیل گیا اور آخری وقت نزدیک آیا تو اپنے بیٹے امام باقر سے اور جناب زید شہید سے اور دوسرے گھر والوں سے کہا، دیکھو مجھے بستر سے اتار کے زمین پہ لیٹا۔ بیٹوں نے کہا بابا آپ کا جسم بہت کمزور ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا ہے، بہت اذیت ہو رہی ہے آپ کو، یہ کیا وصیت ہے بابا؟ بستر سے اتار کے زمین پر لٹا دیا جائے؟ کہا نہیں، مجھے بستر سے اتارو، زمین پر لٹاؤ۔ تخت سے بستر سے اتار کر زمین پر لٹانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا، کہا یہ چادر جو ہے نا اسے ہٹا دو، یہ دری ہٹا دو، یہ چٹائی ہٹا دو، مجھے خاک پر لٹا دو۔ ایک مرتبہ بیٹوں نے چہرہ دیکھا، بابا یہ کیا وصیت ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، مجھے بابا کا وہ آخری وقت یاد آ رہا جب میرے بابا خاک در میں کربلا پر تھے، رخسار مبارک، ریش مبارک خاک آلود تھی، حسین کا وہ نورانی چہرہ خاک و خون میں غلطا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ بس میرا رخسار بھی خاک پر رہے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ سب مل کے ماتم کیجئے گا، شبیہ تابوت برآمد کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں آقا آپ نے بہت چاہا کہ آخری وقت میں بابا کے غم میں شریک رہیں، مگر پھر بھی آپ کا تابوت بہت شان سے اٹھایا گیا۔